اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ آج کا سبق شروع کرنے سے پہلے آپ کے سامنے قرآن پاک کی کچھ آیات ہیں، وہ آپ کے سامنے میں تلاوت کرتا ہوں، اور آخر پہ جا کے جس وقت ہمارا یہ لیکچر کمپلیٹ ہو رہا ہوگا تو ہم اس کا دیکھیں گے، اس کا ترجمہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ آمَنْتُ بِاللَّهِ صدق اللہ العظیم۔ تو یہ جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، اس کو ابھی تو آپ کو سمجھ میں نہیں آیا ہوگا، لیکن کوشش یہ کریں گے جب ہم لوگ اس لیکچر کے جب ہم پڑھ لیں گے تو ان کے اوپر اس میں سے جو الفاظ ہیں جو ہم نے پڑھے ہیں، جو کلمات جو ہم لوگوں نے اس میں سے پڑھے ہیں، وہ ہم لوگ دیکھیں گے تو پھر آپ کو انشاءاللہ کافی حد تک سمجھ آئے گی۔ تو چلیں آج کا ہم لوگ سبق شروع کرتے ہیں۔ سبق شروع کرنے سے پہلے پیچھے سے ہم تھوڑا سا ایک مرتبہ ریوائز کر لیتے ہیں۔ تو ہم لوگوں نے سب سے پہلے حروف اور ان کی حرکات کو ملایا، اور ان کو ملانے سے الفاظ وجود میں آئے، اور وہ بامعنی الفاظ جو تھے پھر ہم نے ان کو یہ کہا کہ وہ کلمہ ہے۔ پھر کلمہ کی 3 اقسام تھیں، اسم، فعل اور حرف۔ پھر ہم نے اسم کے بارے میں پڑھنا شروع کیا، تو اسم کے جملوں میں استعمال کرنے کے لیے 4 چیزوں کا ہمیں پتہ ہونا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے اس کے جنس، پھر عدد، پھر وسعت، اور پھر چوتھی جو چیز تھی وہ تھی اعراب۔ ہم نے اس میں سے جنس کو پڑھا، یعنی مذکر اور مؤنث کے بارے میں ہم نے پڑھا۔ پھر اس کے بعد ہم لوگوں نے عدد شروع کیا، اور عدد میں ہم لوگوں نے مثنیٰ پڑھ لیا تھا۔ تو آج ہم جو شروع کرنے لگے ہیں وہ ہے جمع۔ عربی کے اندر جمع جو ہے وہ 2 طرح کی ہوتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ ایک کو ہم لوگ جمع سالم کہتے ہیں، اور ایک کو ہم لوگ جمع مکسر کہتے ہیں۔ جمع سالم اور جمع مکسر۔ تو پہلے ہم لوگ جمع سالم کو پڑھتے ہیں۔ جمع سالم کو، اس کی پہلے آپ تعریف دیکھ لیں گے جمع سالم کیا چیز ہے۔ جمع سالم سے مراد یہ ہے کہ جو واحد اسم ہے، جو واحد اسم ہے جس کی ہم نے جمع بنانی ہے، وہ اپنی اصلی حالت میں ہی رہتا ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے، اس کے ساتھ کچھ ہم اضافہ کرتے ہیں تو ہمارے پاس جمع سالم بن جاتی ہے۔ اب جو جمع سالم ہے یہ ہم لوگ مذکر کے لیے بنانے کا طریقہ علیحدہ ہے، اور مؤنث جمع سالم بنانے کا طریقہ علیحدہ ہے۔ تو ہم سب سے پہلے جمع سالم مذکر کی بات کرتے ہیں۔ جمع سالم مذکر بنانے کا طریقہ۔ جمع سالم مذکر بنانے کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ جو واحد اسم ہے وہ اپنی اصلی حالت میں رہتا ہے، اور اس کے آخری حرف کے اوپر پیش لگا دی جاتی ہے، اور اس کے ساتھ واو لگاتے ہیں، اور نون جو زبر والا ہے وہ لگائیں گے۔ اب سب سے پہلے دیکھیں، لفظ ہے مسلم۔ ابھی جو ہم نے بتایا، ہم نے یہ بتایا ہے
کہ مسلم آخری جو حرف ہے اس کے اوپر پیش لگائیں گے اور واؤ کا اضافہ کریں گے اور نون کے اوپر زبر لگا دیں گے ہم، یعنی زبر والا جو نون ہے اس کا اضافہ کر دیں گے، تو یہ بن گیا مسلمون۔ اسی طرح سے اگر آپ لوگ یہ دیکھیں مشرک، تو جب ہم اس کی جمع سالم بنائیں گے، اس کا جمع بنائیں گے، تو آپ یہ دیکھیں یہ کاف آگے یہاں پر، اور یہ دیکھیں جو آخری حرف ہے اس کے اوپر پیش لگائیں گے اور واؤ کا اضافہ کریں گے اور نون کے اوپر زبر لگا دیں گے، مشرکون۔ تو اگر آپ لوگ غور سے دیکھیں، جب ہم لوگوں نے مثنیٰ بنایا تھا تو اس وقت ہم لوگوں نے ایک ساؤنڈ کا خاص خیال رکھا تھا، جیسے کتاب تھی کتابانی مثنیٰ، ٹھیک ہے؟ اب آنے کی وہاں پہ آواز آئی تھی مثنیٰ کے اندر، اور یہاں پہ دیکھیں تو جب آپ لوگ جمع سالم مذکر بنا رہے ہیں تو ساؤنڈ جو آئے گی وہ آئے گی اونا، اونا کی ساؤنڈ آئے گی۔ جو بھی اگر آپ لوگ دیکھیں کافر واحد اس میں ہے، کافرونا، اونا کی آواز آئے گی۔ ہمیشہ آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ آپ کے پاس جو ساؤنڈ آخر پہ آئے گی جمع سالم مذکر کے اندر تو اونا کی آواز آئے گی۔ تو یہ تو طریقہ تھا جمع سالم مذکر بنانے کا۔ اب ہم لوگ اسی کے ساتھ ہی پڑھتے ہیں جمع سالم مؤنث بنانے کا طریقہ۔ اچھا، اس کو ہم نے مؤنث تو پڑھی تھی، مؤنث کے اندر ہم نے اس کی علامات پڑھی تھیں اور اس کی مزید کافی ہم نے تحقیق کی تھی کہ کس کس کو مؤنث کہتے ہیں، لیکن یہ جو جمع سالم مؤنث جس کی ہم لوگ بات کر رہے ہیں نا، یہ ایسی مؤنث ہوگی جس کے آخر پہ گول تا ہوگا۔ یہ ہم اس کی بات کرنے لگے ہیں، یعنی جس مؤنث کے آخر پہ گول تا ہوگا تو یہ جمع سالم بنانے کا اس کا طریقہ آپ کے سامنے آئے گا جو ہم لوگ پڑھیں گے۔ اب وہ کیا ہے وہ ذرا دیکھ لیں، پہلے میں ویسے آپ کو بیان کر دیتا ہوں، پھر اس کے بعد میں آپ کو سامنے بنا کے بھی دکھاتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ آخر سے جو گول تا ہے اس کو ہم لوگ ہٹا دیتے ہیں، یعنی ختم کر دیتے ہیں، اور اس کی جگہ پر الف آ جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد ہم لوگ جو تا ہے، لمبی والی جو تا ہے وہ لگا دیتے ہیں، اور اس طرح سے ہماری جمع سالم مؤنث بن جائے گی۔ اب میں آپ کے سامنے بنا کے دکھاتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چل جائے۔ یہیں سے ذرا لے لیں آپ لوگ، مسلم ہے نا تو ہم لوگ لے لیتے ہیں مسلمہ، آخر پہ دیکھیں تو آپ کو تائے مربوطہ یعنی گول تا نظر آ رہی ہے۔ تو جب ہم اس کی مؤنث بنائیں گے، جمع سالم مؤنث بنائیں گے تو اس کا طریقہ کیا ہوگا وہ ذرا دیکھ لیں آپ لوگ۔ جو تا گول تا تھی اسے ہم نے یہاں سے ہٹا دیا، ختم کر دیا، اور اس کی جگہ پہ ہم نے الف لگا دیا، اور اس کے ساتھ ہم لوگوں نے لمبی والی جو تا ہے وہ لگا دی، یعنی یہ ہمارے پاس پھر کیا ہو گیا، مسلمات۔ مسلمات ہے نا تو مسلمات۔ اسی طرح سے اگر آپ کے پاس یہ ہو صائمہ، جب ہم اس کی جمع بنائیں گے تو وہ کیسی ہوگی، آپ دیکھیں آخر کے اوپر گول تا موجود ہے
تو ہم لوگ طریقہ وہی ہے جو ہم لوگ پڑھ چکے ہیں. گول تا کو ختم کر دیا, یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ ختم کر دیا ہم نے, ہٹا دیا اس کو, اور یہاں پہ الف لگا دیا اور آخر پہ تا لگا دیا. صائمات, جیسے طالبہ ہے, طالبہ ہے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. طالبہ تو آپ یہ دیکھیں آخر سے گول تا کو ختم کیا, الف لگا دیا اور آخر پہ تا لگا دیا. طالبات. تو یہ ہمارے پاس جمع سالم مؤنث بنانے کا طریقہ یہ ہے. دیکھیں جس طرح سے ہمارے پاس یہاں پہ اونا کی آواز آ رہی تھی جمع سالم مذکر بناتے ہوئے, جمع سالم مؤنث بناتے ہوئے بھی ایک آواز آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے, وہ ہے آت کی. مسلمات, صائمات, طالبات, یعنی آخر کے اوپر جو ساؤنڈ ہے وہ سب کی دیکھیں ذرا سیم آپ کو لگ رہی ہے. تو یہ جو ساؤنڈز ہیں نا یہ آپ لوگ یاد رکھیے گا, اس طرح سے آپ لوگوں کو بہت فائدہ ہوگا آپ کو یہ یاد رکھنے میں کہ یہ ہمارے پاس جمع سالم مذکر ہے, یہ جمع سالم مؤنث ہے, یا جیسے ہم نے مثنیٰ کی ایک ساؤنڈ پڑھی تھی آنی کی. تو یہ ساری چیزیں آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے. تو یہ تو تھا جمع سالم مذکر اور جمع سالم مؤنث. ویسے تو بہت زیادہ ہو سکتے ہیں, ایک اور میرے ذہن میں آ رہا ہے, چلیں وہ بھی بتاتا ہوں. راکع, جب ہم جمع سالم مذکر اس کی بنائیں گے طریقہ وہی ہے, طریقہ کبھی بھی چینج نہیں ہوتا ہے, جو میتھڈ بن گیا وہ چینج نہیں ہوگا. اب دیکھیں عین کے اوپر پیش لگائیں گے, واو لگائیں گے اور نون کے اوپر زبر دے دیں گے. راکعون, راکع کہتے ہیں رکوع کرنے والے کو. تو اس طرح سے یہ آپ کے سامنے جمع سالم مذکر بنانے کا طریقہ اور جمع سالم مؤنث بنانے کا طریقہ آپ کے سامنے آ گیا. اب ہم لوگ چلتے ہیں جمع مکسر کی طرف, اور جس وقت ہم لوگ جمع مکسر کی بات کریں گے تو جمع سالم میں اور جمع مکسر میں فرق کیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ابھی آ جاتا ہے, وہ ذرا دیکھیے گا. اب ہم لوگ پڑھتے ہیں جمع مکسر. تو جمع مکسر کے اندر اس میں کیا ہے, جو واحد اسم ہوتا ہے وہ مکسر کا مطلب ہوتا ہے توڑ دینا, ٹوٹ جانا. تو وہ اپنی جو اصلی حالت ہے وہ کھو دیتا ہے. جو واحد اسم ہے وہ اپنی اصلی حالت کو کھو دیتا ہے, اور اس کے جو بنانے کا طریقہ ہے کوئی ڈیفینیٹ کوئی بھی نہیں ہے. یہ ہمیں جو ہم لوگ پڑھتے جائیں گے, ہم لوگ اپنے اسباق ہمارے بڑھتے جائیں گے, ہم لوگ لیکچرز لیتے جائیں گے, تو یہ آپ لوگوں کی اپنی یادداشت ہوگی, وہ آپ لوگوں کو پتہ چلتا جائے گا. ویسے بھی میں آپ کے سامنے کچھ اگزامپلز لکھتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو پتہ بھی چلیں. مثال کے طور پہ جمع مکسر میں دیکھیں تو آپ لوگ لکھتے ہیں کتاب, اس کی جو جمع مکسر ہوگی وہ ہوگی کتب. اب دیکھیں وہ اپنی واحد اسم دیکھیں اپنی اصلی حالت میں نہیں رہا. جمع سالم کے اندر وہ اپنی اصلی حالت میں تھا, اور ہم نے قاعدے کے تحت اس میں ہم لوگوں نے ساتھ اضافہ کر کے تو ہم نے جمع سالم بنایا تھا. لیکن جمع مکسر کے اندر آپ یہ دیکھیں کتاب, کتب. اسی طرح سے قلم, اقلام, وجہ, وجہ کہتے ہیں چہرے کو, وجوہ
یہ اس کی جمع مکسر ہے. اسی طرح سے قلب، دل جسے ہم کہتے ہیں، قلوب، شہید، شہداء، وقت، اوقات، عین. یہ ہم پیچھے پڑھ بھی چکے ہیں. عین کسے کہتے ہیں؟ عین جو ہے، عین ہم کسے کہتے ہیں؟ آنکھ کو کہتے ہیں. اب قرآن پاک کے اندر آپ لوگوں کو اس کی اصل میں دو جمع مکسر بنتی ہیں. ایک بنتی ہے عیون، اور ایک بنتی ہے اعین. یہ جو عیون ہے یہ ہم لوگ کہتے ہیں چشموں کو. چشمے یہ آنکھ والے چشمے نہیں ہیں، یہ پانی والے چشمے ہیں. یہ بات یاد رکھنی ہے آپ نے، یہ عیون پانی والے چشمے ہیں. اور یہ جو اعین جو لفظ ہے، عین کی جو جمع ہے آنکھ، اور یہ اس کی جمع مکسر ہے. یہ اسی طرح سے لفظ ہے اذن. اذن کسے کہتے ہیں؟ اذن ہم لوگ کان کو کہتے ہیں، اور اس کی جو جمع مکسر ہوگی وہ کیا ہوگی؟ آذان. تو یہ ہمارے پاس جمع مکسر کافی حد تک آپ لوگوں نے اس کو دیکھ لیا ہے. یہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ جمع مکسر کون کون سے الفاظ کی بنتی ہے اور وہ کیا ہیں، کس طرح سے ہیں. وقت کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ آپ لوگوں کو یہ لازمی پتہ چلے گا. جیسے کہ اس لیکچر کے شروع میں ہی آپ کے سامنے قرآن پاک کے پارہ نمبر 9 میں سے سورۃ الاعراف کی ایک آیت جو تھی وہ پڑھ کے سنائی گئی تھی. تو اس کے ترجمے کو ہم لوگ غور سے دیکھتے ہیں، اور اس میں سے دیکھتے ہیں جو آج ہم نے پڑھا ہے اس میں سے کون کون سی جو حرف ہیں، وہ جو الفاظ ہیں وہ ہم لوگوں نے پڑھے ہیں. تو دیکھیں، وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. یہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے جہنم کے لیے بہت سے جنوں کو اور انسانوں کو پیدا کیا ہے. لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا. تو دیکھیں یہ لفظ آج ہم نے پڑھا ہے، قلوب. لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا. ان کے پاس دل اور دماغ تو ہے، یعنی وجہ بتا دی ہے نا، ان کے پاس دل اور دماغ تو ہے لیکن وہ سوچتے نہیں ہیں. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا. ان کے پاس آنکھیں تو ہیں لیکن وہ ان کے ذریعے سے دیکھتے نہیں ہیں. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا. ان کے پاس کان تو ہیں لیکن وہ ان کانوں کے ذریعے سے سنتے نہیں ہیں. وہ کون ہیں؟ اولئک کالانعام. یہ جانوروں کی طرح ہیں. یہ کن کی طرح ہے؟ جانوروں کی طرح ہیں. بل ہم اول، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں. اولئک هم الغافلون. یہ لوگ جو ہیں غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، یہ لوگ غافل ہیں. تو دیکھیں کہ
اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر بھی بتا رہا ہے کہ انسان کی آنکھ، کان، دماغ، ہر چیز اس کے پاس موجود ہے، لیکن ہم اس کو استعمال نہیں کرتے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ ہمیں اس دنیا میں آنے کا جو مقصد ہے ہمارا، ہم لوگ وہ بھول چکے ہیں۔ ہم اپنے اس مقصد کی طرف، ہم لوگ جو اس دنیا میں آئے ہیں کس لیے آئے ہیں، ہم لوگ جو آنے کا ہمارا مقصد ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا جو وہ مقصد ہے، جو اللہ تعالیٰ کا بتایا ہوا راستہ ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، ان کے اوپر عمل کرنے اور ان کو ساتھ ساتھ لے کر چلنے اور خود سیکھنے اور دوسروں کو سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔